السلام علیکم۔ میں اپنے اس مضمون سے ہٹ کے دو باتیں پہلے کہنا چاہوں گا۔ ابھی سعید خان صاحب نے جو پینشنرز کے بارے میں کہا تھا، میں بھی 25 سال سے پینشن لے رہا ہوں، 81 سال میں ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بھولے بھالے صاحب تھے، ان کا تقریباً 10 مہینے تک پیمنٹ نہیں ملا پینشن کا۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ حیات نامہ دینا ہوتا ہے۔ جا کے پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے؟ نہیں، کسی گزیٹڈ آفیسر جو آپ کو جانتے ہیں ان سے لے آئیے گا۔ یہ میڈیکل آفیسر کے پاس گئے، ہمیشہ جاتے تھے انجیکشن وغیرہ لینے کے لیے۔ پوچھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی، ایسا ہے تو دے دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ میں ان کو جنوری سے اپریل تک دیکھتا رہا ہوں، آتے ہیں علاج کے لیے۔ پینشن منظور ہوا جنوری سے اپریل تک۔ کہا گیا کہ اس کے بعد بھی اگر آپ زندہ ہیں تو وہ بھی پیش کیجئے۔ دوسری بات، اچھا لگا پینشن کے تعلق سے سن کے، لیکن ایک مزاحیہ محفل ہے۔ ایک شعر، آج کل مزاحیہ شاعری بھی کچھ کی کچھ ہونے لگی ہے، لیکن کیسی ہونی چاہیے؟ ایک شعر کس کا ہے مجھے پتہ نہیں، سنیے گا کہ تھا 5 کوس پر میرے محبوب کا مکان، تھا اسلم صاحب، تھا 5 کوس پر میرے محبوب کا مکان، 10 کوس میں نکل گیا زور شباب میں۔ تھا 5 کوس پر میرے محبوب کا مکان، 10 کوس میں نکل گیا زور شباب میں۔ اب میں آتا ہوں اپنے مضمون پر۔ جی زور شباب اچھا لگے گا، ہم جیسوں کو اور بھی اچھا لگتا ہے جو اپنی حدوں سے پار ہو جاتے ہیں۔ خیر، عنوان ہے آج، کل اور پرسوں۔ کچھ الفاظ تو ہوتے ہیں سیدھے سادے، بھولے بھالے، روزانہ کی عام گفتگو میں بھی لگاتار بولے اور سنے جاتے ہیں، لیکن ان کا حال چال دریافت کرنے بیٹھے ہیں تو آپ ان کی تاریخ جغرافیہ دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ دانت والے ہوں۔ اقبال صاحب، احمد اقبال صاحب۔ اس لیے کہ ہم نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے کہ جو حضرات اس نعمت غیر مترقبہ سے محروم ہوتے ہیں وہی اپنی انگلیاں دانتوں میں دبانا چاہتے ہیں یا سیٹیاں بجانے کے لیے اتاولے نظر آتے ہیں۔ اے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔ ہاں، تو ہم یہ بتلا رہے تھے کہ یہ ترنگی الفاظ آج، کل اور پرسوں عموماً تگنی کا ناش نچاتے ہیں۔ یہ محض 3 الفاظ ہی نہیں بلکہ 303 کی 3 گولیاں ہیں جو اپنے نشانے پر وہ خرچ آتی ہیں جن کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ لیجئے، آج کا خلاصہ تو ہم آج ہی نہیں بلکہ ابھی کیے دیتے ہیں۔ آج ہے تو یہ 2 حرفی لفظ، مگر اس کی خاصیت 2 دھاری ہے، یعنی آر پار کرنے کا گن رکھتا ہے۔ سیانے لوگ کہہ گئے ہیں کل کا کام آج کر اور آج کا ابھی۔ ابھی یا فوری کام کرنے والے اب نہ تو خلیل خان ہیں اور نہ ان کی فاختہ، اس لیے ابھی کو دیس بدر کرتے ہوئے دوبارہ آج کی دہلیز پر آسن جماتے ہیں۔ آج حکم کا یکا ہے، جو طاقت اور وزن اس لفظ میں ہے اسے چند حضرات ہی بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ مثلاً شاہ صاحب، وہ جب بھی بازار جاتے ہیں سامان ادھار خریدتے ہیں۔ چونکہ شہر کے جانے پہچانے بزرگ ہیں، اس لیے دکاندار مروتاً انہیں سامان ادھار دے دیتا ہے، لیکن یہ کہنا نہیں بھولتا شاہ صاحب آج کل دھندا بہت مندہ چل رہا ہے، چنانچہ اسی ہفتے ادھار چکا دیں۔ شاہ صاحب شان بے نیازی سے اپنی گردن ہاں بھائی ہاں کی انداز میں ہلاتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ یہ ایک ہفتے کی بات ہی کیا، ایسے کئی ہفتے گزر جاتے ہیں۔ شاہ صاحب بازار جب بھی جاتے ہیں دکاندار نہایت عاجزی سے سلام کرتا، خیر خیریت دریافت کرتا، پھر ادب و احترام سے اس پہلو پر آتا، شاہ صاحب ہاتھ تنگ ہے،
کچھ خریدی بھی کرنی ہے، آپ حساب چکتا کر دیں۔ ابھی اس سے کچھ اور کہنا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب اس کے شانے پر ہلکی سی تھپکی لگاتے ہیں، کہتے ہیں ارے میاں کیوں پریشان ہو رہے ہو، تم تو میرے پیسے خود اپنی جیب ہی میں سمجھو، 4-5 دنوں میں ضرور میں خود آ کر تمہارا حساب بے باک کر دوں گا۔ ظاہر ہے اب وہ 3-4 دن، مہینے 2 مہینے میں آنے سے رہے۔ آخر دکاندار کے ویلنٹائن بیٹے نے اپنے سر کے بالوں کو 2-4 جھٹکے دیتے ہوئے کہا، بابا وصول کر کے آپ اپنی رقم، میں وہ رقم فوری وصول کر کے دکھا دوں گا۔ ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ شامت کے مارے شاہ صاحب دکان کے پاس سے جاتے ہی دکھائی دیے۔ دکاندار نے چلاتے ہوئے آواز لگائی، شاہ صاحب شاہ صاحب، مگر شاہ صاحب کے کان اس قابل کہاں تھے کہ وہ دکاندار کے آواز پر لبیک کہتے۔ پھر مالک کے اشارے پر ایک ملازم ان تک پہنچا اور مالک کا پیغام دیا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہنے لگے میاں تم چلو، میں ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں۔ ملازم تو حکم کا غلام ہوتا ہے، وہ تو بس اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ بولا جناب آپ تو بس ابھی میرے ساتھ چلیں۔ اس کے تیور ایسے نہیں تھے کہ شاہ صاحب اپنی راہ لیتے، مجبوراً دکان پہنچے اور کہنے لگے بھائی کل یا پرسوں تمہارے پیسے ضرور مل جائیں گے۔ اب جناب صاحبزادے ویلن کی اس ناٹک میں انٹری ہوئی۔ اس نے نہ جانے کتنے خطرناک ویلنوں کی فلمیں دیکھ ڈالی تھیں۔ کین سنگھ، جیون، پران اور اجیت تو گزرے زمانے کے ویلن تھے۔ وہ تو آج کے ویلن امجد خان اور امریش پوری کا مرید تھا اور خود بھی انہی کے انداز میں ان کے مشہور ڈائلاگ دہراتا تھا۔ ارے وہ سانبا، کوئی بچہ راتوں کو روتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے چپ ہو جا نہیں تو گبر سنگھ آ جائے گا، یا کبھی اپنے رکھے سوکھے بالوں کو جھٹک کر کہتا مگمبو خوش ہوا۔ بہرحال آج کے اس گبر نے آؤ دیکھانا تاؤ بہت گرجا۔ شاہ صاحب کل اور پرسوں کی بات تو رہنے دیجئے، بھول جائیے، مجھے تو ہماری رقم آج ہی بلکہ اسی وقت چاہیے۔ دیکھو میاں رقم اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، ہاں کل اول وقت تمہاری دکان کھلتے ہی لا کر دے دوں گا۔ لیکن جونیئر گبر کو یہ سب منظور نہیں تھا۔ اس نے مگمبو کی طرح اپنی آنکھیں نکالی اور گرجدار آواز میں کہا آج اور ابھی، اور ہم سب نے دیکھا کہ شاہ صاحب نے چپ چپاتے اپنی جیب ڈھیلی کی اور پوری رقم ادب سے پیش کر دی۔ تو جناب یہ تھا آج اور آج کا جادو۔ آئیے اب کل سے ملتے ہیں۔ آج کی طرح یہ بھی 2 حرفی لفظ ہے۔ جس طرح آج نے گل کھلائے ہیں اسی طرح یہ لفظ بھی آپ اپنی مثال ہے۔ اس کل کی کوئی کل سیدھی نہیں، اس کل کی کوئی کل سیدھی نہیں۔ اردو زبان میں یہ لفظ ماضی کے کل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مستقبل آنے والے کل کے لیے بھی، اور تب جا کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اردو زبان ان دونوں کلوں کو علیحدہ کرنے کے لیے کامیاب سرجری نہیں کر پائی ہے۔ کل آپ چھوٹے تھے لیکن کل آپ پہلوان ہو جائیں گے۔ اس کل کا صحیح استعمال اور فائدہ اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ یا تو شاعر ہے یا پھر شاطر سیاستداں۔ ہمارے نیتا، ہمارے سیاستداں اپنے غریب لاچار اور بےکس عوام سے وعدے پر وعدے کیے جاتے ہیں۔ کل ہی وہ الیکشن سے قبل اپنی انتخابی مہم میں گرج کر اور کبھی گھگیا کر ووٹ کی بھیک مانگ رہے تھے۔ کل کہہ رہے تھے بھیا ووٹ دے کر مجھے جتا دو، راستے نالیاں بہترین بنوا دوں گا، اچھے اسکول قائم کروں گا جس میں آپ کے ہونہار بچے تعلیم حاصل کر کے انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، ڈی ایس پی اور کلکٹر بنیں گے۔ میں آپ کے افراد خاندان کے لیے بہترین دواخانے بنا دوں گا جس میں بلا معاوضہ علاج کیا جائے گا، پانی اور لائٹ کا اچھا انتظام ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ کل آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اب پرسوں کے بارے میں سنیے، یہ آپ نے جو کہا لگ بھگ ویسے ہی۔ آج اور کل کے بعد یہ جو لفظ آتا ہے وہ ہے پرسوں۔ برسوں ہم نے اس لفظ کی کھوج کی، یعنی اس لفظ کی کھوج کی پرسوں کی، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ پتہ نہیں یہ کس طرح عالم وجود میں آیا، بظاہر 1 2 3 کی طرح، بظاہر
یہ 1 2 3 کی طرح یہ الفاظ یہ ایک دوسرے کا دامن تھامے یہ ایک ساتھ آگے پیچھے چلتے ہیں، آج کل اور پرسوں۔ لیکن جس طرح غزل کا ایک شعر دوسرے شعر سے کوئی ربط نہیں رکھتا، بالکل اسی طرح یہ ساتھ ہونے کے باوجود جدا ہیں۔ ابھی پرسوں تو میں نے اس بارے میں اچھی طرح تشریح کی تھی، جناب آپ خود بھی موجود تھے اس محفل میں، حبیب تھے، ساجد تھے، پھر آپ کو یاد آ گیا۔ ہاں بالکل پرسوں کی تو بات تھی۔ ایسے میں افضل نے کہا مبارک ہو، آپ کا شاندار گھر تعمیر ہو گیا، کب دے رہے ہیں ہم سب کو یہ اچھی سی پارٹی؟ جب کہو۔ ویسے آج تو شام ہونے جا رہی ہے، پارٹی اچھی ہی کرنی ہوگی، سب دوستوں کو بلانا ہوگا، تو بھیا یہ کل تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ پرسوں شام آپ سب لوگ چلے آئیں، انشاءاللہ آپ سب بہت خوش ہو جائیں گے۔ اور اس طرح واقعی شکیل صاحب نے ایک شاندار پارٹی سے اپنے احباب کی ضیافت کر ڈالی۔ لیکن یہی پرسوں جب کوئی حیدرآبادی کہتا ہے تو یقین جانیے سننے والوں کو 14 نہیں 24 سننے والوں کے 14 نہیں 24 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ تذکرہ تھا حمید صاحب کی ایک دوست کی شادی کا، شادی خانہ آبادی کا، اور حمید صاحب اس کی تفصیل بتلا رہے تھے۔ کیا کہیں بھائی، دلہن والوں نے کیا غضب کا اہتمام کیا تھا، کیا شامیانے تھے کہ دیکھیں تو بس دیکھتے رہ جائیں۔ روشنی کا انتظام بھی واہ بھائی واہ، میں تو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ہزاروں قسم کے تو پکوان تھے، کون سی ڈش پر ہاتھ صاف کیے کریں، کون سا میٹھا لیں، جس طرف دیکھیں مہمانوں کے مانو ٹھٹ کے ٹھٹ۔ کوئی نواب صاحب، یہ ذرا خاص طور پہ کوئی نواب صاحب قیمتی بگھی میں آ رہا ہے تو کوئی پالکی میں سوار، اور میزبان ہیں کہ ہر ایک کے آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ جو نوجوان استقبالیہ کا نظم سنبھالے ہوئے ہیں وہ بھی اس قدر مستعد اور چاق و چوبند ہیں کہ بس نظر لگ جائے۔ اب تو آنکھیں ترس گئی ہیں ایسی باوقار محفلوں میں شریک ہونے اور محسوس ہونے سے۔ ایسے کیمرے تو تھے نہیں کہ اس وقت کی دیدہ زیب تصویریں البم میں لگی بتلاتے۔ ہم نے دریافت کیا یہ کب کی بات ہے؟ کہنے لگے ارے میاں پرسوں ہی کی یہ تو بات ہے جب موسیٰ ندی میں طغیانی آئی تھی۔ حیدرآبادیوں کے لیے برسوں پرانا واقعہ بھی بس پرسوں والا ہوتا ہے، جس طرح کسی نقشے میں فاصلے کی تفصیل دی جاتی ہے 1 انچ مساوی 100 میل کے۔ بافسوس ہم حمید صاحب سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ ان کا یہ پرسوں آخر کتنے برسوں پر محیط ہے۔ خدا حافظ۔